السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ جن کی آیات نمبر 24 سے لے کر 28 تک، فرام 24 اپ ٹو 28 ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم غیب ہے، عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر ان کفار اور مشرکین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے، یہ اپنے نالائقیوں میں مبتلا رہیں گے، اپنی سرکشی میں مبتلا رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ اس چیز کو نہ دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ یا تو ان کو موت آ جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر انسان مر کر رہے گا، تو یا تو ان کو موت آ جائے یا پھر یہ مرنے کے بعد جہنم میں پہنچ جائیں۔ اس وقت تک ان کو یقین نہیں آئے گا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ گزرنے والا ہے، لوگوں کے اوپر حالات آنے والے ہیں، اس وقت تک یقین نہیں آئے گا۔ یعنی اس بروں کو یقین نہیں آئے گا کہ ہاں وہ جہنم میں جائیں گے، اور اچھوں کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ اسی وقت لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ یعنی اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ وہ طاقت میں کچھ بھی نہیں تھے، اللہ کے مقابلے میں ان کی طاقت کچھ بھی نہیں تھی۔ جب وہ تباہی سے دوچار ہوں گے، اپنے برے انجام سے دوچار ہوں گے، تب جا کے انہیں یقین آئے گا، برے لوگوں کو، کفار و مشرکین کو، کہ وہ اللہ کے مقابلے میں بالکل بودے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی، نہ ان کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ تھی، نہ وہ خود بڑے طاقتور تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سرکشی میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا تھے، جس کی سزا وہ بھگتیں گے اس وقت۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے ان سے یہ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ یہ پوچھتے ہیں پھر اس کے جواب میں کہ ٹھیک ہے، وہ ہم پہ تباہی آئے گی، عذاب آئے گا، جہنم میں جائیں گے، یہ سب کچھ کب ہوگا؟ تو ان سے کہہ دو کہ یہ میں نہیں جانتا، اس وقت کا مجھے علم نہیں ہے، یہ میں نہیں جانتا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ کب ہوگا، یعنی جلدی ہو جائے گا یا تھوڑی دیر بعد ہوگا، زیادہ دیر بعد ہوگا، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہوگا تو ضرور ہوگا، یہ جلد ہو یا بدیر ہو، یہ واقع ہوگا، یہ بروں کے لیے برا وقت آ کے رہے گا، یا تو دنیا میں ان کو سزا مل جائے گی یا پھر آخرت میں تو یقیناً ان کے لیے جہنم ہے، لیکن یہ کب ہوگا اس کا مجھے بتایا نہیں گیا، نہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، بس اس بات کی تیاری کرو کہ یہ ہونے والا ہے یہ کام۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ بتا دو کہ وہ عالم الغیب وہی ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی وہ تمام باتوں کا علم رکھنے والا وہی پروردگار ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ اپنا علم سے وہ کسی کو آگاہ نہیں کرتا، کسی اور کو اس نے عالم الغیب نہیں بنایا، صرف وہی ایک ہستی عالم الغیب ہے۔ ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ جو رسول جو مقرر کرتا ہے، وہ جو دنیا میں بھیجتا ہے، ان کو ضرور علم کا کچھ حصہ دیتا ہے،
اور جہاں ضروری ہوتا ہے، جس چیز کے لیے ضرورت ہوتی ہے، وہ یقیناً ان کو وہ علم کا اتنا حصہ ضرور دیتا ہے جس کے بارے میں پھر وہ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، یا جس کے حساب سے وہ پھر وہ پیغمبر چلتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ عالم الغیب ہر چیز کا جانتے ہیں نبی رسول، تو ایسا نہیں ہے، نہ ہی میں ایسا رسول ہوں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پیغام بھیج دیتا ہے رسولوں تک، اس کے احکامات آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، محافظ لگا دیتا ہے جو اس رسول کی نگرانی کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس رسول نے پورا پیغام پہنچا دیا، ٹھیک پیغام پہنچا دیا، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، اس بات کی وہ نگرانی کرتے ہیں فرشتے، اور اس کی پوری رپورٹ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کرتے ہیں وہ۔ تو اس لیے، اور رسول اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے، ان کے کام کی نگرانی ہو رہی ہے، اس لیے کبھی رسول اپنی طرف سے کوئی چیز نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں ان احکامات میں، نہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی پکا بندوبست کر رکھا ہے اپنے پیغام کو فرشتوں سے پہلے کے ذریعے سے، پھر رسولوں کے ذریعے سے دنیا والوں کو پہنچانے کے لیے بڑا بہترین اہتمام کر رکھا ہے، بالکل محفوظ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ماحول کا پورا احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ، یعنی ان سب چیزوں پر پوری طرح وہ قابو ہے اس کا، اور وہ ایک چیز گن کے اسی حساب سے وہ کر رہا ہے، اور اسی کے حساب سے وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، جس میں کوئی کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہر چیز کو گن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کیا واقعات ہونے ہیں، کس طرح ہونے ہیں، کس طرح کامیابی ملنی ہے، کہ اس جد و جہد میں کس کی جان جائے گی، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو اس لیے ان باتوں پر انسان کو پورا یقین رکھنا چاہیے، اور اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو بھی پیغام ہم تک پہنچائے ہیں بڑی حفاظت سے ہم تک پہنچا دیے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، اور رسولوں نے اپنا پورا حق ادا کر دیا اپنی رسالت کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔